علی امین گنڈاپور نے بہت سے بیانات دیے جلسے والے، وہ جلسے والی تو ساری تقریر سب لوگوں نے سن لی، لیکن اب جو انہوں نے کل تازہ ترین جو گل کھلائے ہیں اس میں انہوں نے بڑی ہی ہارش لینگویج اگین استعمال کی اور کہا ہے کہ میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں، میں آپ کا مزارع نہیں ہوں، آپ میری آواز کو تو دبا سکتے ہیں، میرے لہجے کو تو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن میرے نظریات کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ظالم ہیں، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں اب ڈائریکٹ افغانستان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حیثیت سے میں ڈائریکٹ ان سے بات کروں گا۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے وفاق کو حکم دیا ہے کہ آپ لاپتہ افراد کی لسٹ مجھے جمع کروائیں۔ یہ سیریز ہے جو ان کی جو ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ طے کی گئی تھیں کہ جلسے میں یہ بولنا اور جلسے کے بعد آپ نے پھر اس پوائنٹ پہ جا کے چیزوں کو لے کے جانا۔ کوئی انسیڈنس ہو رہا ہے کہ یہ بیان بھی دیتے ہیں اور اس سے زلمے خلیل زاد بھی ایسا ہی بیان دے دیتے ہیں۔ ایک ٹویٹ آج کا جو ان کا ٹویٹ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ دہشت گردوں سے نمٹنے کی بجائے سیاست دانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ زلمے خلیل زاد کون ہے آپ کو پتہ ہے نا، امریکی نمائندہ ہے، رہا ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ سی آئی اے کے پے رول پہ ہیں اور سی آئی اے کا بندہ ہے بیسیکلی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈی آئی خان ہو، ٹانک ہو، لکی مروت ہو، یہاں تک کہ ہکلا انٹرچینج جو ہے وہاں تک طالبان آ چکے ہیں۔ اگر دن میں حکومت ہوتی ہے تو رات کو راج جو ہے وہ طالبان کا ہوتا ہے۔ کہ افغانستان کے معاملے میں جب امریکہ کو یہاں سے جانا پڑا تو پاکستان نے ان کی ساتھ نہیں دیا تھا، اور اس کی وجہ سے انہیں یہ ساری ہزیمت اور شکست اٹھانی پڑی، تو وہ اس کو پنش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو، تو یہ سپورٹ ان کو آج کل علی امین گنڈاپور سے مل رہی ہے۔ ناظرین، میں آج بات کر رہا ہوں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا بلاسٹنگ بیان دے دیا ہے، اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ فیڈریشن پر حملہ ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ریاست سے بڑا ہو گئے ہیں یہ وزیر اعلیٰ صاحب۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ میں خود افغانستان سے بات چیت کروں گا امن و امان کے لیے۔ تو اس کے پیچھے یہ بیان دینا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اور علی امین گنڈاپور وہ مقاصد حاصل کر لیں گے جس کی وجہ سے یہ بیان دیا ہے؟ اور خیبر پختونخوا کی اس وقت صورتحال کیا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے جو پبلک کو نہیں پتہ چل رہا؟ اور دوسرا ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کا صدر کون بننے جا رہا ہے، تو تھوڑی پیڈکشن کروں گا، پیشن گوئی کروں گا اس معاملے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے بہت سے بیانات دیے جلسے والے، وہ جلسے والی تو ساری تقریر سب لوگوں نے سن لی، لیکن اب جو انہوں نے کل تازہ ترین جو گل کھلائے ہیں اس میں انہوں نے بڑی ہی ہارش لینگویج اگین استعمال کی اور کہا ہے کہ میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں، میں آپ کا مزارع نہیں ہوں، آپ میری آواز کو تو دبا سکتے ہیں، میرے لہجے کو تو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن میرے نظریات کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور وہ نظریات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ظالم ہیں، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں اب ڈائریکٹ افغانستان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حیثیت سے میں ڈائریکٹ ان سے بات کروں گا۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے وفاق کو حکم دیا ہے کہ آپ لاپتہ افراد کی لسٹ مجھے جمع کروائیں، اور پھر سپرنٹنڈنٹ جیل کو کہا ہے کہ میں تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروں گا، یعنی کہ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ اتنے ہارش بیان، جبکہ ہم نے سنا تھا لوگوں کی کہانیاں تھیں، اور بالکل اس میں بڑی حد تک کچھ کہانی میں جو میں نے بیان کی تھی اس میں حقیقت بھی تھی، کوئی یہاں سے کوئی معافی شافی مانگ کے گئے ہیں، تو اگر معافی مانگی تھی تو پھر وہاں جا کے دوبارہ سے یہ کیا سب کچھ ہو گیا؟ تو اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ خود بھڑکیلے انسان ہیں، بھڑکے مارنے والے انسان ہیں، وہ کوئی سیاست کے حوالے سے کبھی مشہور نہیں رہے، کبھی ان کی ایسی شہرت نہیں ہے کہ وہ بڑے سمجھدار سیاستدان ہوں، کوئی جوڑ توڑ والے بندے ہوں، کوئی لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنے والے بندے ہوں۔ یہی ہوتی ہے سیاستدان کی خاصیت عام طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایسی تو شہرت ان کی آج تک نہیں رہی۔ آج تک ان کی شہرت کیا ہے کہ ڈنڈا پکڑو، یہ کرو، وہ کرو،
اور سڑک پہ دوڑ لگا دو اور بگدڑ مچا دو. آپ نے دیکھا نا دھرنا، اس سے پہلے، اس کے بعد جب پھر پرویز خٹک آئے تھے لے کے پورا وفاق پہ چڑھائی، اس میں اور باقی سارے معاملات میں ان کا جو ایک ٹیپ بھی آئی تھی کہ انہوں نے ایک لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا، ایک جتھا ترنول کے قریب جس نے حملہ کرنا تھا مسلح لوگوں کا، وہ بھی آ گئی تھی. تو یہ ان کی اصل پہچان تو یہ رہی ہے اب تک. اب یہ اچانک وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو ان سے جو توقعات لوگوں کو ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو اس طرح بیہیو کرنا چاہیے، تو کیا ایسی توقعات ان سے رکھنی بھی چاہیے؟ تو یہ ہمیں اس پہ آگے جا کے میں بات کرتا ہوں. تو فی الحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بیان ہے ان کا کہ میں افغانستان سے بات کروں گا، تو سوال یہاں یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود کہا ہے، یہ سوچ ان کی اپنی ہے. اچھا، ہمیں قرائن یہ بتاتے ہیں یا ان کا ماضی بتاتا ہے، اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یہ بیان ان کو یہ سیریز ہے جو ان کی جو ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ طے کی گئی تھیں کہ جلسے میں یہ بولنا اور جلسے کے بعد آپ نے پھر اس پوائنٹ پہ جا کے چیزوں کو لے کے جانا ہے. اور بدقسمتی کہیں یا کیا کہیں کہ کچھ فارن پاورز بھی اس میں اس وقت ہی بیان بازی ان کی آتی ہے جب اس طرح کی، تو وہ کوئی انسیڈنس ہو رہا ہے کہ یہ بیان بھی دیتے ہیں اور اس سے زلمے خلیل زاد بھی ایسا ہی بیان دے دیتے ہیں. ایک ٹویٹ آج کا جو ان کا ٹویٹ ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ دہشت گردوں سے نمٹنے کی بجائے سیاست دانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. زلمے خلیل زاد کون ہے آپ کو پتہ ہے نا، امریکی نمائندہ ہے، رہا ہے، اب بھی وہی ہے. وہ پہلے ڈیزگنیٹڈ تھا، اب تو مطلب وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ سی آئی اے کے پے رول پہ ہیں اور سی آئی اے کا بندہ ہے بیسیکلی افغانستان کے لیے اور پاکستان کے لیے. تو اس کا یہ ٹویٹ آیا ہے، یہ اسی بیان کے ساتھ آیا ہے نا. کل انہوں نے بیان دیا، آج انہوں نے کہہ دیا. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ انصاف پہ مبنی بیان ہے. کچھ لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈی آئی خان ہو، ٹانک ہو، لکی مروت ہو، یہاں تک کہ حقلہ انٹرچینج جو ہے، حقلہ انٹرچینج آپ کو پتہ ہے یہاں سے موٹر وے جاتی ہے ڈی آئی خان کو، تو کتنا دور ہے اسلام آباد سے، وہاں تک طالبان آ چکے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دن میں حکومت، اگر وہ بھی اگر کے ساتھ حکومت ہوتی ہے، تو رات کو راج جو ہے وہ طالبان کا ہوتا ہے. وہاں پہ ناکے لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تاوان لیے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پولیس رات کو چوکیاں خالی کر کے گھر چلی جاتی ہے. اب تو خیر پولیس جو ہے وہ بہت سے اضلاع میں ہڑتال پہ بھی ہے. تو دن میں اگر حکومت ہے، اگر ہے، تو رات میں راج جو ہے وہ طالبان کا ہے. کیا علی امین گنڈا پور نے اپنے آئی جی سے، اپنے چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کی؟ میں اطلاع دے رہا ہوں کہ بالکل رپورٹ آج تک طلب نہیں کی. آئی جی اور چیف سیکرٹری کیا رپورٹ دیتے یہ اور بات ہے. بھئی آپ پوچھیں تو، آپ نے یہ تو کہا ہے کہ لاپتہ افراد کی جو لسٹ ہے وہ وفاق فراہم کرے. تو اپنے چیف سیکرٹری تو نزدیک تھے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، صوبے کا مسئلہ ہے. فور موسٹ کیا تھا کہ آپ ان سے پہلے پوچھتے، اپنے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں جانتے کہ صوبے میں کیا ہے، اور پھر اس کی رپورٹ لے کے اس کو کیبنٹ میں لے کے جاتے، وہاں ڈسکس کرتے، پھر اس کو وفاق کو بھیجتے. سیاست، یہ بھی سیاست ہی تھی. اس کا بھی بڑا فائدہ ہونا تھا کہ آپ کیبنٹ سے اپروول لیتے اور وفاق کو کہتے کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تھا ایک پراپر وے. لیکن رپورٹ ہی نہیں مانگی گئی. حقیقت بتا رہا ہوں، نہ چیف سیکرٹری کو کہا، نہ آئی جی کو کہا آج تک مجھے رپورٹ دو کہ صورتحال کیا ہے امن و امان کی. اور جو پولیس والے جو ہڑتال پہ ہیں کچھ اضلاع میں، وہ کیوں ہیں، اس کی بھی رپورٹ نہیں مانگی، اس کی بھی رپورٹ مانگتے. تو دیکھیں جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں ہے، اور صرف بڑک بازی ہے. اب اس کے پیچھے کیا ہے، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ تو میں نے کہا نا، زلمے خلیل زاد آ گئے سپورٹ میں، تو وہ انٹرنیشنل فورسز تو چاہتی یہ ہیں کہ یہ ایسکلیشن ہو اور صورتحال اس حد تک چلی جائے خیبر پختونخوا میں اور پورے ملک میں کہ فوج جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی جائے. اب فوج کا سیاست سے باہر جانا اور بیک فٹ پہ جانا دونوں فرق ہے. کون چاہتا ہے انٹرنیشنل فورس؟ انٹرنیشنل فورس میں کون ہے؟ امریکہ، چین اور رشیا نہیں چاہتے.
اور امریکہ تو کبھی بھی پاکستان میں ڈیموکریسی کا حامی نہیں رہا، اس کو اب کیسے خیال آ گیا، اس کے نمائندوں کو، اس کے CIA کے ایجنٹس کو کیسے خیال آ گیا کہ سیاست کی حفاظت کرنی ہے اور سیاستدانوں کے خلاف فوج استعمال ہو رہی ہے؟ وہ تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آمریت آئے، یہاں پہ فوج سارا کنٹرول سنبھالے۔ تو یہ بیسیکلی اصل میں اس کے پیچھے جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان فوج کو انہوں نے پنش کرنا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ پورا یقین ہے کہ افغانستان کے معاملے میں جب امریکہ کو یہاں سے جانا پڑا، بھاگنا پڑا، تو پاکستان نے ان کی ساتھ نہیں دیا تھا، اور اس کی وجہ سے انہیں یہ ساری ہزیمت اور شکست اٹھانی پڑی، تو وہ اس کو پنش کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کسی نہ کسی بہانے، کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو، تو یہ سپورٹ ان کو آج کل علی امین گنڈاپور سے مل رہی ہے، تو اس لیے زلمے خلیل صاحب جو ہیں وہ ایسے کودے ہیں، انہوں نے سادہ ٹویٹ کر دیا۔ اب زلمے یہ تو وہ ان کا ہے معاملہ۔ اب علی امین گنڈاپور کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لاہور کا انہوں نے جو چیلنج دیا ہے لاہور آ کے جلسہ کرنے کا، وہ اب ان سے نہیں ہو پا رہا، تو اس لیے انہوں نے اتنا بڑا بیان دے دیا ہے کہ اس سے ان کی جان چھوٹ جائے، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے یا ان کے خلاف کوئی ایسی محاذرائی ہو جائے کہ وہ اس معاملے سے نکل سکیں۔ لاہور میں آ کے جلسہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اب چیلنج ہے، اب چیلنج قبول کیا ہوا ہے، اعلان کیا ہوا ہے، کریں پھر۔ دو چیلنج ہیں، ایک یہ کہ وہاں کروں گا، ڈول تاشے لے کے آؤں گا، اور پتہ نہیں اور کیا کیا جو مریم کے بارے میں جو کہا، مریم نواز کے بارے میں بہت قابل اعتراض زبان استعمال کی، بارات لے کے آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور پھر یہ کہ عمران خان کو ڈیالہ سے چھڑوائیں گے۔ تو ابھی تو پہلا امتحان تو لاہور آنا ہے نا، مینار پاکستان میں جلسہ، تو اس سے جان چھڑوانے کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ حقیقت یہی ہے، یہ ان کی جو ہسٹری ہے علی امین گنڈاپور کی، وہ یہی بتاتی ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی اس کے پیچھے، ورنہ تو یہ ہے کہ افغانستان سے بات کرنی ہے تو بھائی افغانستان سے کیا بات کرنی ہے، طالبان افغانستان ہی سپورٹ کر رہا ہے نا ان کو، جو اس وقت TTP پھر رہی ہے یہاں پہ، تو ان سے کیا بات کرو گے؟ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ ان کی بات نہیں مان رہے، آپ کی بات مان جائیں گے؟ تو یہ تو محض سیاست ہے، اور ایسی سیاست ہے جو سوائے انتشار کے کچھ دے گی نہیں۔ سیاست کرنی چاہیے، آپ کو کچھ ملے۔ آپ تصور کریں، ان کی جگہ پہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہوتے، ان کی جگہ پہ مراد علی شاہ ہوتے، وہ اب تک نواز شریف کو رہا کرا چکے ہوتے۔ شہباز شریف، مراد علی شاہ آصف زرداری کو رہا کرا چکے ہوتے۔ یہ ہوتی ہے سیاست۔ دیکھ لیں ان کے ماضی، دیکھیں ان کے بارے میں، منتیں یہ بھی اتنی کر رہے ہیں، ملاقاتیں یہ بھی اتنی کر رہے ہیں جتنی وہ کرتے تھے۔ جو ان پہ الزامات ہیں، جو عمران خان ان پہ بلاسم چیری اور یہ اور وہ کے الزام لگاتے ہیں، خود عمران خان کتنا کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ہم ان سے ہی بات کریں گے۔ لیکن فرق ہے سیاست میں، وہ سیاستدان ہیں، وہ طریقے سے بات کرتے، وہ چھڑا لیتے اب تک۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میرا تجزیہ یہی ہے، اب لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے۔ اور انہوں نے کیا کیا، یہ عمران خان کو بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے بیانات دے کے کیا آپ کسی کی حمایت میں اضافہ کرتے ہیں یا حمایت میں کمی کرتے ہیں؟ عوامی حمایت جو ہے وہ اس میں تو آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ابھی تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو صرف عوامی حمایت نہیں چلتی، کچھ آپ کو دوسری حمایت چاہیے ہوتی ہے، جسے ہم قبولیت کہتے ہیں۔ صرف مقبولیت نہیں چلتی، دونوں کا ایک بلینڈ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ان کی ٹوٹل کہانی۔ تو اب میں جلدی سے امریکی انتخابات کی طرف آتا ہوں، اور میری یہ پریڈکشن ہے کہ کیملا ہیرس جو ہیں وہ اگلی صدر ہوں گی امریکہ کی۔ اور یہ میں کس بنا پہ کہہ رہا ہوں، کچھ کرائن ہیں ان کی بنا پہ کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ پوٹن جو ہے وہ کیملا ہیرس کی حمایت میں آ گئے ہیں۔ اور روس کے بارے میں ایک بات لوگ بہت انڈرمائن کرتے ہیں، لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ روس کی انٹیلیجنس دنیا میں سب سے تیز ترین انٹیلیجنس ہے، اور اگر وہ دوسرے نمبر پہ بھی ہے تو پھر بھی آپ اس کو دوسرے نمبر پہ ہی کہیں گے، تیسرے نمبر پہ نہیں ہے امریکہ کے بعد۔ تو اس کو پتہ ہوتا ہے، پچھلی دفعہ اس نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا اور ٹرمپ جیت گیا تھا، اس دفعہ وہ کملا ہیرس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دیکھیں مطلب وہ ایسے ہی نہیں بات کرتے۔ روس کے صدر نے میڈیا میں یہ آ کے بات کی ہے، بہانہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ ٹرمپ نے ہمارے خلاف یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، لیکن
حقیقت یہ ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ان کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹرمپ کو نہیں لانا چاہتی، اور یہ بات ہم بہت پہلے سے اشار و کنایوں میں کرتے رہے ہیں، لیکن لوگ اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ہے، اور دوسرا ایک سمپسن سیریز ہے، ٹی وی سیریز ہے، اس کی پیشن گوئیاں اب تک ساری سچی ثابت ہوئی ہیں، اور اس کی پیشن گوئی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کی پہلی خاتون صدر بننے والی ہیں وہ بھی اس 2020 میں اس کی جو ہے وہ پیشن گوئی ہو چکی ہے، اور اس میں جو وہ امریکی صدر ہے، خاتون صدر، اس کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جس طرح کا وہ نیکلس پہنتی ہے سیریز میں، جس طرح کا وہ ایئر رنگز پہنتی ہے، جس طرح کا وہ کوٹ پہنتی ہے، جس طرح وہ اٹھتی بیٹھتی ہے، وہ ساری کملا ہیرس کے ساتھ ریزیمبلنس ہے، بڑی ہی مطلب ایسی ریزیمبلنس ہے کہ حیران کن ریزیمبلنس۔ تو اب تک تو کہتے ہیں کہ سمپسن سیریز کی تمام پیشن گوئیاں جو ہیں، ٹرمپ کی بھی کی تھی انہوں نے، اوباما کی بھی کی تھی کہ کالا صدر بنے گا، تو وہ تو پوری ثابت ہو چکی ہیں، اور اب اس کے بارے میں اس کی جو ہے وہ بھی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ پچھلا جو ابھی مباحثہ گزرا اس کے بعد کملا ہیرس کی جو مقبولیت ہے، اس کی کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ یوں اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے میری پیشن گوئی، اور یہ اب آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہوں گی وہ جو اس کی ریزیمبلنس ہے اس سیریز کی، اور دیکھیے، اور اس میں آپ خود ڈھونڈیں کہ یہ واقعی بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یافس یعنی کہ حام، سام، اس کے بعد یافس، یہ 3 بھائی ہیں نا، یافس کی جو اولاد ہے وہ اب نیو ورلڈ آرڈر لے کے آ رہی ہے، اور وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے یہ آپ کو کل بتاؤں۔